جس کیفیت کے ساتھ چاہے اللہ اپنی ہر مخلوق کے ساتھ فرما سکتے ہیں. اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا, نہ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت کی کوئی حیثیت ہے. لیکن اس دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے اور ایک بہت بڑا حصہ کفر کی زندگی بھی گزار رہا ہے, اور اہل ایمان کے ہوتے ہوئے بہت سارے گناہ بھی کر رہے ہیں. گناہ کبیرہ ہے, صغائر ہے, ظلم ہے, ناانصافی ہے, غیبت ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی انسان جی رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, سو رہا ہے, کما رہا ہے, سب چیزیں اس کے ساتھ ہو رہی. یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے اپنی صفت مہربانی اس دنیا میں غالب رکھی, انسان کو مہلت دی, موقع دیا, فوری پکڑ نہیں فرمائی. ورنہ یہاں اللہ پاک نے 2 مثالیں دی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے. ایک آدمی کے پاس بینائی ہے, وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, اور اس نے ان آنکھوں سے کوئی گناہ کر لیا, اللہ کی نافرمانی کر لی. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس لیے قرآن کریم میں ہی قوم لوط کا تذکرہ ہے کہ جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو کس کیفیت سے شروع ہوا. فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے اور اپنا ایک پر مارا, پوری قوم لوط کی آنکھیں مٹ گئی, ختم. آنن فآنن, اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. تو اگر اللہ چاہے, فرمایا تمہاری آنکھوں کو ہم مٹا دیتے, پھر تمہیں کچھ سجھائی ہی نہیں دیتا کہ ہم کیا کریں. لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا. پھر فرمایا اگر ہم چاہتے تو لمسخناہم علی مکانتہم, اپنی جگہوں پر بیٹھے بیٹھے. یہ نہیں کہ انسان کہیں گیا ہو یا اس کو کہیں لے جانا پڑے فرشتے کو اور اس کا کوئی بڑا سرجری ہو, کوئی معاملہ ہو, نہیں نہیں. فرمایا بیٹھے بیٹھے اگر ہم چاہتے تو ان کے چہروں کو مسخ کر دیتے. مسخ کے معنی آتے ہیں بگاڑ دینا, بگڑ جائے انسان کے چہرے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور قرآن کریم میں اس کی نظیر موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایسی قوم گزری جنہوں نے احکامات شریعت کے ساتھ حیلہ کرنے کی کوشش کی, مذاق اڑانے کی کوشش کی, تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کو بندر اور خنزیر میں تبدیل کیا. اعاذنا اللہ منہ. تو اس کی نظیریں, اس کی مثالیں موجود ہیں. اگر اللہ چاہے, اللہ اس پہ قادر ہے, اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو فرمائے چہرے بگڑ جاتے, چہرے مسخ ہو جاتے, اور یہ حالت ہوتی کہ پھر نہ آگے چل پاتے نہ پیچھے لوٹ آتے. انسان کس کو اپنا چہرہ دکھاتا, کس کیفیت میں کس کے سامنے جا سکتا تھا. اب یہ باتیں ہو گئی دوستو. اب اصل بات جو تیسری آیت ہے, دنیا کے معاملات میں اور دنیا کی رونقوں میں انسان جب ایک دفعہ لگ جاتا ہے تو اس کے سامنے چاہے قیامت کے, آخرت کے, قبر کے, جہنم کے سارے احوال آ جائے, سنتے بھی ہیں ہم, اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ اس پر, اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کوئی فرق, کوئی تبدیلی وہ کیوں محسوس نہیں ہوتی. انسان فوراً اپنی اس غلط فعل کو ختم کیوں نہیں کرتا. اس لیے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید صرف الفاظ ہیں. یہ ایک قصہ تھا جو قوم لوط کے ساتھ ہو گیا, ہمارے ساتھ تو نہیں ہوگا. یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہو گیا, ہمارے ساتھ تو نہیں ہوگا. انسان بے فکر ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے ایک نظیر پیش کی. نظیر کے کہتے ہیں حالت کو, اور غور کرنے کی بات ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. فرمایا ہم جس کی عمر کو لمبا کر دیتے ہیں, طویل کر دیتے ہیں, تو ہم اس کی حالت کو الٹ دیتے ہیں. اب یہ ایک ایسی چیز ہے دوستوں کہ جس کا مشاہدہ میں اور آپ روز مرہ کی زندگی میں کرتے ہیں. دیکھیں ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت جو بچہ دنیا میں آتا ہے, آپ بتائیں وہ طاقتور ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے؟ جی, وہ کمزور ہوتا ہے.
وہ اپنے ہاتھ پیر ہلانے میں، اس کو صحیح کرنے میں بھی ماں باپ کا محتاج ہے. اس لیے سمجھدار ماں باپ ایسے چھوٹے بچوں کے ہاتھ پیر بھی دیکھتے ہیں کہیں اٹک نہ جائے، کہیں پھنس نہ جائے، جسم کے نیچے نہ آ جائے، کوئی اس پہ بیٹھ نہ جائے، تکیے کے نیچے نہ آ جائے. اتنا عاجز ہے، ہل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، ہر چیز ایک ترتیب کے ساتھ چل رہی. لیکن اللہ کی کریم ذات ہے، اس کے لیے اسباب پیدا فرماتے ہیں. چلتے 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 ایک وقت آتا ہے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے کہ اس کے جسم کے اعضاء میں جان آنے لگتی. یہ اپنے پیروں پہ دوڑتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے سنتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بھاری چیزیں اٹھا لیتا ہے، اوپر جاتا ہے، نیچے جاتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. یہ بھرپور جوانی آ جاتی ہے اس کی. اب دیکھیں جو طاقت اور نوجوانی اور جوانی کا یہ جو دور ہوتا ہے، اس تک پہنچنے کے بعد یہ انسان کیا ہوتا ہے، اپنی اس بچپن کی کمزوریوں کو بھول جاتا ہے. اس کو وہ یاد نہیں ہوتی. اس کو لگتا ہے کہ یہ جوانی اور یہ طاقت سدا بہار ہے، یہ تو میرے پاس تھی اور یہ میرے پاس رہے گی. یہ جو بیچ کے 15-20 سال ہوتے ہیں جوانی کے، عروج کے، یہ انسان سے اس کی سابقہ زندگی کو محو کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں. لیکن جب عمر کا یہ حصہ گزرتا ہے اور کمزوری کا آغاز ہوتا ہے، بالوں میں سفیدی آ گئی، اعضاء میں کمزوری آ گئی، بینائی کمزور ہونے لگ گئی، کمر میں درد ہونے لگ گیا، گھٹنوں میں تکلیف شروع ہو گئی، ہے نا. اب ہر چیز ہضم نہیں ہو رہی، کھا لی تو پیٹ میں مسئلہ شروع ہو گیا ہے. یہ احوال انسان کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. اب اٹھنے کے لیے انسان کیا کہتے ہیں، یار ذرا مجھے ہاتھ دو، یار مجھے سہارا دو. اب یہ اٹھاتے ہیں اس کو. بیٹھنے لگتا ہے، کہتے ہیں یار ذرا سہارا دے دو، میں ذرا بیٹھ جاؤں گا. یہ تھوڑا سا بیٹھ جاتا ہے وہاں پہ. سب چیزیں اب کیا ہو رہا ہے، کمزوری سے چلا طاقت میں آیا اور طاقت سے دوبارہ کمزوری میں جا رہا. یہ حالت کی تبدیلی جو ہو رہی ہے، یہ اللہ پاک اس کی حقیقت سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں تیرے وجود کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور تمہارے بڑوں کے ساتھ، تمہارے ماحول میں، معاشرے میں، محلے میں، شہر میں، مسجد میں، ہر جگہ پر اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک بچہ پہلے اس کو بچوں والے واکر میں بٹھاتے تھے، اب وہی واکر جو تھا وہ اوپر جا کے 40-50 سال کے بعد وہ ویل چیئر میں تبدیل ہوگی. دونوں ایک جیسے ہیں نا، کیفیت دونوں کی ایک طرح کی، لیکن وہ بچپن کی کمزوری ہے، اب یہ بڑھاپے کی کمزوری ہے. اس بیچ میں تھوڑا سا وقفہ جوانی کا ہے. اب یہ ایک حالت سے اس حالت، اس حالت سے اس حالت، اس حالت سے اس حالت، یہ انسان کے احوال جو تبدیل ہو رہے ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک فرما رہے. تو وہ اللہ پاک جو یہ حالات تبدیل کر رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا میں ہی ہوں. اگر تو میں چاہوں تو تمہاری بینائی لے لوں، تم کچھ نہیں کر سکتے. میں چاہوں تو تمہاری چہروں کو تبدیل کر دوں، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جیسے کہ میں نے تمہیں کمزوری کے بعد طاقت دی اور طاقت کے بعد پھر کمزوری دے دی، تم کچھ بھی نہیں کر سکے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، انسان کا اپنا جسم، یہ جسمانی کمزوریاں جو ہے، اس لیے وہ حدیث پاک میں فرمایا نا کہ مومن کے لیے بیماری مصیبت نہیں ہے، نعمت ہے. اس لیے کہ مومن کی بیماری اس کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اس کو اللہ کی طاقت کا احساس دلا دیتی ہے، اور یہ بیماری اس کے گناہوں کو دھونے کا، صاف کرنے کا، اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس لیے دیکھیں نا، اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ موت سے پہلے بیماری کا ایک وقت گزار لیتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا نا کہ یہ جو بعض دفعہ لوگ دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ بس مجھے ایک دم موت آئے، میں کسی کا محتاج نہیں بنوں، علماء نے اس کو پسند نہیں لکھا کہ یہ دعا پسندیدہ نہیں. کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ انسان سے دنیا میں جو کمی کوتاہی کمزوری ہو گئی، آخری وقت کی یہ جسمانی کمزوری، یہ بیماری، یہ عذر، یہ ان سارے گناہوں کو دھو لیتا ہے. پھر جو اس کی خدمت کرتے ہیں ان کو اللہ مستقل اجر دیتے ہیں.
اگر آنن فآنن اچانک جھٹکے کے ساتھ چلا گیا، نہ اولاد کو خدمت کا موقع ملا، اور انسان کے جتنے گناہ تھے وہ اس بیماری کی وجہ سے دھل نہیں سکے، اب آگے اللہ کے فضل کا محتاج ہے کہ اللہ پاک کیا فیصلہ فرماتا۔ مومن کے لیے ہر معاملے میں خیر ہے، اس لیے کبھی پریشان نہیں، لیکن اپنی زندگی کے ہر مرحلے سے اس کے پاس ایک عبرت کا سبق ہو، عبرت کا ایک پیغام۔ تو ہر گزرتا ہوا دن، ہر آتی ہوئی رات، جسم کی کمزوری، اعضاء کی کمزوری، یہ سب چیزیں دوستو کیا ہے؟ یہ ہمیں اللہ پاک کی مہربانی کا احساس دلاتی، اللہ کے کریم ہونے کا احساس دلاتی۔ اس اللہ نے ہمیں دنیا میں مہلت دے دی، موقع دے دیا، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے کہ اللہ پاک سے توبہ کر لیں، اللہ پاک سے معافی مانگ لیں، اللہ پاک کو راضی کر لیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔